ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل ومال غيث النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب يتظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد وعليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي هو الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلى وخرج الله همه ولا مغموم إلى وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلى وقد الله حاجته فقال علي نظام والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد آواز بلند علیہ الصلوات اللهم صل علی محمد وعلى محمد جس کے دل میں بھی شہدی کی محبت ہوگی جس کے دل میں بھی شہدی کی محبت ہوگی وہ منائے گا محرم میں غم سے رسول وہ منائے گا محرم میں غم سے رسول جس کے اجداد میں تھوڑی بھی شرارت
شرافت ہوگی، جس کے دل میں بھی شہیدی کی محبت ہوگی۔ جب ہے حسنین ہی سردار جوانان جنا، جب ہے حسنین ہی سردار جوانان جنا، ان کو جنت میں بھی مقام کی اجازت ہوگی، جس کے دل میں بھی شہیدی کی محبت ہوگی۔ شین غازی سے کہا جاتے ہو تم بھی مرنے، شین غازی سے کہا جاتے ہو تم بھی مرنے، کس طرح چادر زینب کی حفاظت ہوگی، جس کے دل میں بھی شہیدی کی محبت ہوگی۔ آواز بلند سے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، عذاب خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم عزی سے گزرنا جوان، ستم عزی سے گزرنا جوان بیٹ، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، محبو پیٹو کے اکبر حسین، محبو پیٹو کے اکبر حسین سے، خدا پیدر کو نہ دکھلائے مر کے راحت جان، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ، لہو ادھر ہوا چشم امام دین سے رواں، تڑپ کے جانبے گردو نگاہ کی شینے، زمین ہل گئی ایک ایسیا، زمین ہل گئی ایک ایسیا حکیم، پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسار، میرے جوان میرے محروم میرے سعید پسار، میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسار، قریب ہو گئے میدان سے یا بعید پسار، پدر پیار نہیں واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے، عجیب حالتیں فرزند نوجوان دیکھی، عطر سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زباں دیکھی، خبر سے چہرے پاک زردی لبوں پہ جا دیکھی، کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جب سنا دیکھی،
در کے سامنے بیٹے قدم کھڑتا تھا، حسین دیکھتے تھے اور گھر، حسین دیکھتے تھے اور گھر جھر قریب لاشیں پسر بیٹھ کے فرمائے، زمین گرم سے بیٹا اٹھو کہ ہم آئے، صدا یہ سنتے ہی اکبر نے ہاتھ پھیلائے، لپٹ کے لاش سے شیلب پر یہ سخن لائے، گلے لگا لو محمد کا میں نواسا ہوں، زباں دکھا کے کہا یا حسین، زباں دکھا کے کہا یا حسین پیاسا ہوں۔ Assalamu alaikum. I have a couple of announcements. Salat al-Jummah tomorrow will start at 12 noon at Masoom, which will be led by Maulana Faqir Tali Hussaini Sahib. Majlis Shahadat at Imam Jafar Sadiq alayhi salam Allahumma salli ala Muhammad will be on Saturday at 7:30 time. Please make a note. In our calendar we have mailed it to you. It is on Sunday because due to change in the date of moon sighting, so we have preponed the Shahadat, so it will be on Saturday at 7:30 p.m. Dar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماہ مبارک کے بعد یہ دوسرا شب جمعہ ہے. پہلے شب جمعہ سلسلے نام زندگی بقی ملی صاحب نے سماعت فرمائی. اب چونکہ یہ دن بہرحال محرم سے پہلے خالی سے رہتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ کل یومن لن یصلی اور یوم عید، جس دن اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے، مومن کے لیے وہی عید کا دن ہوتا ہے. یعنی وہی دن چاہتا ہے کہ وہ پلٹ کے آئے، اسی لیے عید کو عید کو کہتے ہیں. تو اس دن آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. یہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے. اس بات کا شکر ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ نے گناہ معاف کر دیا. اس آپ نے سن لیا، سنی بات ہے، لیکن کچھ باتیں پہلے کی ہیں جس میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پھر سے ہو جائے. اور جو لوگ سنتے رہتے ہیں، پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ماہ مبارک کے بعد میں نے تعقیبات اور دعا کے موضوع پر پورا یہ مہینہ شوال کو پڑھا تھا. اور جو لوگ ماشاءاللہ اس مجلس کو سننے آتے ہیں، ابھی تو مجمع رمضان کے بعد ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی میں یہ تو 2-3 لوگ ہلکے پھلکے آتے ہی ہیں، تھکے باندھے بچائے رہتے ہیں، پھر آنے لگیں گے. تو بہرحال صلوات بھیجیں محمد الحمد گزر گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اعمال میں یا ان کے مطلب چہروں پر لوگوں کی داڑھیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، لوگ جمعے میں پڑھنے لگتے ہیں، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے لوگ باتوں کا اثر لے رہے ہیں اور دل کی طرف مائل ہیں.
جمعے میں مجمع انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا ہی جائے گا. آپ حضرات جمعے میں آنے کی کوشش کریں, موقع فراہم کریں. آج کا موضوع میں جلدی سے یہ چاہتا ہوں, کوئی خاص موضوع نہیں ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور جو لوگ مسلسل مجلس سنتے, کوئی آدمی بعد میں آپ سے پوچھے کہ آپ اتنے دن تک کسی کو سنا تو آپ نے اسے کیا پایا, تو آپ لوگ یہ کیسے میں 3 سال سے 2 سال سے 4 سال سے جب سے مولانا کی مجلس سن رہا ہوں تو اس میں یہ چیز وہاں ملی, یہ ہونا چاہیے. تو میں بڑی چیز سے زیادہ ڈیپ نہیں, صرف جو میں نے ایک بار اس میں پڑھا تھا کہ لوگ یہ اکثر سوال کر لیتے ہیں کہ یہ مولانا کیسے بنتے ہیں, یہ مرجع تقلید کیا چیز ہوتی ہے, یہ عالم کیسے بنتے ہیں, ان کو کیا پڑھنا پڑتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, بالکل بطور درس, تاکہ آپ کے دماغ میں پڑھی رہے. یوں تو تفصیل کے الگ موضوع ہے, مختصر طریقے سے آخر یہ مسئلے مسائل کیوں بدل جاتے ہیں, اختلاف کیوں ہوتا ہے, تو دماغ میں آتا ہے نا سب بات کی. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے صاحب کافر کہتا ہے کھا سکتے ہیں, صاحب کتاب کہتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کھا سکتے. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ سب باتیں مختصر طریقے سے اگر ایک میں 2 منٹ روک لی جائے گی, 20 منٹ 25 منٹ میں واضح ہو جائے کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے. یہ دنیا میں یہ اجتہاد کا جو سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مجتہد فتویٰ دیتا ہے, یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے, یہ آپ کے ذہن میں آ جائے. کیونکہ میں اکثر کہتا تھا کہ جو چاہے نماز پڑھانا ایک الگ موضوع ہوتا ہے. اس میں سیدھی بات ہے, کچھ باتیں کیونکہ میں اس انداز سے پڑھانے کا عادی ہوں یا مجلس پڑھنے کا کہ آپ کا دل خود بول دے فوراً ہاں یہ تو ہونا ہی چاہیے. جب تک ایسی تقریر نہیں ماننا چاہیے کہ آپ پر تھوپا جا رہا ہے. دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے, میں یہاں سے بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہوں. دیکھیے اردو کو ہم دینی زبان سمجھتے ہیں, اردو آئے کسی کو نہ آئے, اردو کا دین سے تو کوئی ربط نہیں ہے نا بھائی, اسلامی کوئی زبان تو نہیں ہوتی. جیسے انگلش ویسے اردو, دونوں برابر آپ کی کلچر کی زبان ہے انڈیا پاکستان کی, اس کا کوئی اسلامی اس سے کوئی ربط نہیں ہے. کل وہ فرسی انگلش میں ہو جائیں گے تو جیسے اردو ویسے انگلش. تو اس لیے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سارے احکام اسلام جو ہیں وہ بھائی قرآن سے پہلے تو ٹھیک ہے ہیبرو زبان میں آئے تھے, انجیل زبور یہ تو ہیبرو زبان میں ہوتی تھی نا, لیکن قرآن کے بعد قرآن کی زبان میں عربی زبان اور حدیثیں کی زبان میں عربی زبان میں. تو اب سیدھی بات یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی کو عربی لینگویج اور لٹریچر جاننا چاہیے اگر اس کو دین کا کچھ حکم معلوم کرنا ہے نا. اب عربی لینگویج کیسے پڑھی جاتی ہے, دنیا کی سب سے عربی لینگویج 70% سے زیادہ جو ہے وہ صرف گرامر ہے, سب سے سخت گرامر ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر علم میں گرامر ایک ضمنی حیثیت رکھتی ہے, ایک چھوٹی حیثیت. یہاں گرامر مین ہے اور زبان چھوٹی ہے. اور گرامر 2 طریقے کی ہوتی ہے عربی میں, 2 الگ الگ, ایک گرامر کا معنی ہوتا ہے ایک گرامر کا, جس کو ہم عربی میں قواعد کہتے ہیں. گرامر کو قواعد یعنی ایک میں اس بات سے گفتگو ہوتی ہے کہ کون سا لفظ کتنی شکل بدلے گا تو اس کے کیا معنی ہوں گے, اس کو علم صرف کہتے ہیں. مثلا تطہیر ہے, تطہیر کے معنی آپ جانتے ہیں, میں نے آگے تطہیر پڑھی ہے یعنی پاکیزگی. اسی تطہیر سے اس کا اصل لفظ اوریجن تو ہے رے ہے جس کے معنی پاک کے ہیں, طہر نجاست سے دور. اب اسی سے تطہیر سے طاہر بنے گا, اسی سے مطہر بنے گا, اسی سے مطہرین بنے گا, اسی سے طاہرین بنے گا, اسی سے یطہرو بنے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, اسی سے لفظ طہارت ہوگا, اسی سے مطہر ہوگا, اسی سے مطہر ہوگا, اسی سے مطہرات ہوں گے. یہ سب تقریباً 100 کے قسم یہ اپنی شکل چینج کر سکتا ہے. تو ہے رے معنی الگ الگ ہو جائے گی. طہارا ہو گیا وہ پاک ہو گیا, قرآن پڑھتے نا, اب تم طاہرون طاہری پاک لوگ, طاہر مانے پاک آدمی ہے نا, مطہر مانے پاک کرنے والا. یہ سب الگ الگ معنی 100 200 150 لفظ, ایک ہی لفظ چینج ہوتا ہے الگ الگ شکل بدل کر, ہے نا. جیسے آپ ایک لفظ اس میں ہوتا ہے کم کیم, ہے نا, اب کم سے کیم بن گیا ہے, کم مانے آنا, اس کے بعد کیم الگ الگ بنتا ہے کہ نہیں. ایسے ہی ایک لفظ جیسے انگلش میں تو 2-3 لفظ چینج ہوتے ہیں, کم سے کیم بنا ہے 2-3 اور بنے گا, عربی میں 100 تک جاتا ہے. اس کو علم میں صرف کہتے ہیں, صرف معنی گھمانے کے, یعنی لفظ کتنی منزلوں میں گھوم سکتا ہے معنی کے لیے. ایک ہوتا ہے نحو کا مطلب یہ ہوتا ہے نحو معنی طریقہ, جس میں زیر زبر اور پیڑ سے بحث ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ دیکھتے تو مولانا لوگ دعا پڑھتے قلم نکال کے قرآن میں ایک ٹھیک کر دیتے ہیں, تو کیا ان کو قرآن زبان تھوڑی یاد ہوتا ہے, یا دعا زبان تھوڑی دعا کو علم یاد ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے بیچ میں کاٹ دیا تو زبانیں تھوڑی یاد ہوتی ہے. وہ چونکہ گرامیٹی کے اعتبار سے وہ غلط ہوتا ہے, تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر زیر آنا چاہیے, زبر آنا چاہیے. تو کب کس حالت میں زیر زبر, یا اور مشکل ہوتا ہے کب زیر زبر, کب زیر آئے گا, کب پیش آئے گا, کس لفظ پہ کس وقت زیر ہو آئے گا. اگر اسٹارٹنگ میں ہے تو ہمیشہ پیش آئے گا, بیچ میں ہے تو کیا آئے گا, لمبی بحث ہے. جیسے الحمد ہے, حامد ہم, شروع میں ہے تو الحمد ہوگا, الف لام آئے گا. یہ 2 قسم کی گرامر پڑھنی پڑتی ہے, پھر لٹریچر, پھر جا کر آدمی عربی لینگویج پڑھتا ہے تاکہ وہ داخل ہو سکے
حدیث اور قرآن کی دنیا کے اندر. اور جب حدیث اور قرآن کی دنیا میں داخل ہوگا تو اس کو کچھ علم اور پڑھنا پڑتا ہے اگر وہ فقہ پڑھنا چاہتا ہے. اس لیے جب وہ احکام نکالے گا تو ایک علم کون سا ہو گیا؟ عربک لینگویج. لیکن سیدھی سیدھی پڑھ رہا ہوں, کوئی تیاری میٹر نہیں ہے اس میں لینگویج, لیکن معلوم ہے کہ وہ آپ کچھ تعلیم یافتہ ذہن بنے, آپ کا مجلس سے سن کر پاؤں. اب یہ ہو گیا عربک لینگویج ہے. اب دوسرا, چونکہ وہ قرآن سے نکالتا ہے تو قرآن کی حدیث میں یہ کہ وہ آدمی پر سخت عذاب ہوگا جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر لے. میرے نہیں سمجھ میں آتا ہے. قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر خود جا کر آگے کوئی دوسری آیت کرتی ہے یا اس کے پہلے, یعنی قرآن کی تفسیر دوسری آیت کرے گی, یہ مسئلہ اس کے. یا قرآن کی آیت کی تفسیر معصومین کی احادیث کریں گی, یعنی یا حدیث یا خود قرآن اس میں موجود ہو. یعنی مطلب قرآن نے کہہ دیا کہ دعا نماز قائم کرو, قرآن نے کہا کہ روزہ اتنے وقت کھولو. اب ہم کو نہیں معلوم کیسے روزہ رکھنا ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے. اب پیغمبر نے یہ فرمایا چونکہ کہ لفظ صلاۃ آیا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو, ہے نا. اب پیغمبر نے نماز پڑھی, راوی نے نقل کیا ایسے نماز پڑھی تھی. اب وہ قرآن کی میں جب لفظ نماز آیا تو پیغمبر نے کہا میں یوں پڑھ رہا ہوں, اس آیت کو اترنے کے بعد یوں نماز پڑھی. اب حدیث بھی تین طریقے کی ہے, حدیث صرف کہنے کو نہیں کہتے, حدیث بھی تین طریقے کی ہے. قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم, تین قسم کی حدیث ہوتی ہے. قول معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو, یہ ہو گیا قول. فعل معصوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس آیت کے اترنے کے بعد یا کسی طرح بھی کوئی آدمی یہ بیان کرے کہ ہم نے معصوم کو, یعنی پیغمبر اکرم کو یا کسی معصوم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ایک بار یا کئی مرتبہ, تو اس کا مطلب معصوم غلط نہیں کر سکتا, وہ یہ کر رہا تھا. جیسے لوگوں نے کہا ہم نے رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ بھی ایک حدیث ہو جاتی ہے. فعل معصوم, معصوم نے کیا, ایک کہا اور ایک کیا. تیسرا تقریر معصوم, تقریر مانے اسپیچ نہیں, تقریر مانے معین کرنا, مقرر کرنا, مقرر سے تقریر ہے, وہی دیکھیے میں صرف آ گیا. یعنی کسی نے امام کے دوست نے امام کے سامنے وہ کام کیا, امام نے اسے منع نہیں کیا, ایک بار چاہے باہر, تو اس کا مطلب امام اس سے راضی تھے. دوست یہ نہیں کوئی اور کر رہا تھا, امام کے گھر میں امام نے فون ٹوکتے تھے, نہیں ٹوکا, یا اس نے امام نے اور تعریف کر دیا اس کو یوں کر لے, تو اس کا مطلب امام نے اسے معین. یہ حدیثوں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں, 40 قسمیں ہماری کی حدیث کی ہیں, 40 طریقے کا الگ 40 قسمیں ہوتی ہیں. تو اب وہ قرآن اور حدیث سے لے گا, تو اب معلوم ہے کہ اس کو علم تفسیر جانا ضروری ہوا. تو عربی زبان کی بات معلوم ہے, علم تفسیر جانے تاکہ صحیح طریقے سے قرآن کی آیت کی تفسیر کر سکے, اپنی عقل نہ لڑائے. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوتی ہے علم حدیث خود اپنی جگہ علم ہے. علم حدیث کے لیے ایک علم حدیث اور ایک علم رجال, دو قسم. دیکھیے اب 4 علم ہوا نا, عربی, قرآن, حدیث, رجال. رجال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں راوی نے یہ حدیث کہی, لیکن وہ راوی کیسا تھا, یہ بہت بڑا علم ہے. اگر کوئی اس دور کے سب سے بڑے علم رجال کے ماہروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. علم رجال کو ان کی کتابیں بھی بہت موجود ہیں. رجل کے معنی ہوتے ہیں مرد کے, مین. رجل معنی مرد, مین عربی. علم رجال مردوں کا علم, مطلب یہ کہ کون آدمی سے روایت لی گئی ہے تو وہ معتبر ہے کہ نہیں, ہماری کے الگ الگ ہے. مثلا ہم مومن کی حدیث نہیں لیتے, کبھی کبھی کافر کی حدیث لے سکتے ہیں, ہمارے کیا ایسا بھی ہوتا ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی نہیں, کہ کافر کے لوگ غلط استعمال غیر مومن کی. تو اس میں پورے حالات ہوتے ہیں, اس آدمی کی پوری حالت ہوتی ہے اس آدمی کی کہ جو آدمی نے حدیث نقل کی ہے. تو اس نے یہ بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ سے, کہ ممکن ہے کوئی مومن ہے مثلا, اس نے ایک حدیث نقل کی مگر جھوٹا مشہور تھا, مومن تھا مگر جھوٹ بولتا تھا. اب اس کی حدیث تو ہم لے لیں گے لیکن وہ معتبر نہیں ہوگی. کوئی آدمی مومن نہیں تھا لیکن اپنے علاقے میں سب لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ بہت سچا, کتنا نیچرل ہمارا نظام ہے, بہت سچا سے, بہت اچھا آدمی ہے, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اس نے. اس کے محلے والے تو اپنے گھر میں, اپنے سوسائٹی میں سچا مشہور تھا, تو کہتا اس کی بات ہم لے لیتے ہیں چاہے مومن نہ ہو تب بھی. تو اس لیے کہ ہمیں سچ چاہیے, مومنیت نہیں چاہیے. یہ ایک میں نے ہلکا سا ٹچ آپ کو ایگزامپل دے دیا وہ میل میں رجا کے. تو اس میں اس کی پوری کیفیت سے وہ آدمی کیسا تھا جس نے نقل کی, کہاں گیا, کہ یہ چوتھا علم پڑھنا پڑتا ہے تاکہ وہ حدیث صحیح لے سکے. سمجھ رہے ہیں. پانچواں علم چونکہ فقہ پڑھ رہا ہے تو اصول فقہ ہوتا ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. اس میں بھی آ رہا ہے کوئی مطلب جو اس وقت کے تھے امام الاصول کہلاتے تھے, اسی لیے آ رہا ہے کوئی, یعنی علیہ الرحمہ کے اصول فقہ کے امام. اصول فقہ میں اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ اچھا اس کو میں روکتا ہوں, تھوڑی سی لاجک پڑھنی پڑتی ہے, منطق, تاکہ منطقی اعتبار سے آدمی اس کو لاجک کے اعتبار سے اس کا نتیجہ. منطق کسے کہتے ہیں؟ منطق کہتے ہیں, لاجک کہتے ہیں کئی چیزوں کو ملا کر اس سے صحیح نتیجہ نکالنا. یہاں سے لاجک شروع ہوتی ہے.
ہم لوگوں نے چھوٹی موٹی پڑھی. مثلا یہ کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک طرف یہ بات ثابت ہے کہ دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، دوسری طرف یہ بات ثابت ہو گئی ریسرچ کر کے کہ جو چیز تبدیل ہوتی رہے گی وہ دائمی نہیں ہوگی، اس کو فنا ہوگی. دو چیزیں الگ الگ ریسرچ ہو کے ہمارے سامنے آئی. مثلا کہ جو چیز روز بدلتی رہے، کبھی کچھ کبھی گرمی کبھی، وہ چیز کبھی پائیدار نہیں ہوگی، اور دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. دو چیزیں الگ الگ ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ تیسرا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ دنیا پائیدار نہیں ہے. یہ دو کو ملا کے نکالا. اس کی مثال کے لیے دی جاتی ہے کہ کسی آدمی کو اگر کھانسی آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا سینہ اور لنگس خراب ہے، اور جس کا سینہ اور لنگس خراب ہو کوئی آدمی، اس کا مطلب کہ جس کا لنگس خراب ہو جائے گا اس کو فلاں بیماری مثلا ٹی بی ہوگی. نتیجہ دونوں کو ملا کے تیسرا ایک نکل آتا ہے. ایسے دو یہ لاجک اس لیے پڑھنی پڑتی ہے. پانچواں تھوڑی جتنی ضرورت ہے. چھٹے آدمی کو فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے. اگر اس کو فلسفی نہیں معلوم ہوگی تو چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے گا. فلسفی سے تو معلوم ہوگا بھائی دنیا کیا ہے. کوئی بھی فلسفہ پڑھے جب تک فلسفی ادراک کی حقیقت کو نہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیز کی حقیقت کیا ہے، تو یہ 6 علم تو آدمی کو پڑھنے پڑتے ہیں. منطق اور فلسفہ، لاجک اور فلسفی تھوڑی سی، یہ 6 علم کم سے کم. 7واں اصول فقہ ہوتا ہے. بغیر اصول فقہ کے گیٹ میں داخل ہوئے کوئی فقیہ بن ہی نہیں سکتا. اٹ از امپاسبل. اصول کے معنی ہوتے ہیں پلر کے یا بیس کے. جب تک اس کا پلر نہیں ہوگا تو فقہ کی بنیاد کھڑی کیسے ہوگی. اب یہ 6 علم کے بعد 7واں علم اصول فقہ جو ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل ہمارے کیا ہوتا ہے. اس پر آغا کوئی کی بھی علی رحمہ کی کتاب ہے، آغا سیستانی کی علی اللہ علیہ سلامت ان کی بھی ہے، آغا منی کی بھی کتاب علی رحمہ کی بھی ہے، آغا سی محمد شیرازی جن کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، ان کی بھی کتاب انشاءاللہ ان کی صلاح صاحب کی مجلس سے ہوں، ان کی اور لوگوں کی کتابیں بھی ہیں. تو بہرحال تو اصول فقہ میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ فقہ کو کیسے قرآن و حدیث یہ 6 علم تو پڑھ لیا، لیکن کس طریقے سے اس میں سے ہم کو فقہ کے حکم معلوم کرنا ہے، یہ کیسے معلوم کرنا ہے، یہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے. مثلا صلاۃ کے معنی عربی میں کہیں نماز کے نہیں ہے، عربی زبان میں کہیں نماز کے نہیں ہے. کسی بھی عربی کی پوری لینگویج میں آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ تک 9:05 تک نماز کے معنی نہیں ہے صلاۃ کے. ہاں آج 27 تاریخ کو 5 منٹ نماز صلاۃ کے معنی صرف دعا کے ہیں. اقیم الصلاۃ مطلب دعا پڑھو، یہ ترجمہ ہوا. ہم ترجمہ کیا قرآن میں پڑھتے، آپ نے پڑھا نماز پڑھو ہوتا ہے. ارے نماز کے معنی بھی پوجا کے ہیں، لیکن وہ میرے در سے خارج بات ہے. یہ نماز سے ترکی یا فارسی میں کوئی لفظ اسٹارٹ سے کیا کرنا ہے نا بھائی. ایک وہ الگ بات لمبی ہو جائے گی آپ کو سمجھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے کہا حج کرو. حج کے معنی حج کے ہیں نہیں، حج کے معنی ول کے ہیں، ارادہ کرنے کے. جب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے یا ہو جائے تم ایک ارادہ کر لو، تو آپ کے ارادہ کرنے کا حج ہو جائے گا. اب اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آخر اس میں صلاۃ سے مراد ہم کس طرح نماز لے سکتے ہیں کہ جو تکبیر سے لے کر سلام تک، جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسٹارٹ فرام تکبیرۃ الاحرام اور اینڈ پوائنٹ از سلام. یہ نماز کی ڈیفینیشن ہے. تو اب آخر نماز کیسے مراد لیں ہم، اس میں یہ پڑھا جاتا ہے. ہاں بھائی یہ حدیث میں دیکھو کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے نماز پڑھو، اور یوں پڑھو اور اس طریقے سے پڑھو. یہ پورا علم. یا یہ کہ قرآن میں کہا اللہ نے کہ نماز پڑھو، اسے کہتے ہیں جنڈر آرڈر کا. جیسے پاسٹ ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے، تو اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے اگر کوئی لفظ اللہ پیسٹ کے لیے استعمال کرے تو وہ چیز واجب ہوگی کہ حرام ہو. کہیں بھی ایک جگہ تو واجب، ایک جگہ جب پاسٹ کی بات آئی، جب پیسٹ کی بات آئی ایسا لفظ استعمال ہوا تو پیغمبر اکرم نے وہاں کے اوپر واجب عمل انجام دیا. ایک جگہ جب پیسٹ کی بات آئی تو اس کے اندر پیغمبر نے جس طرح اسے سنت سمجھ کے مطلب ایسے انجام دے دیا. ابھی دونوں کو ملا کے کمپیئر کیا جائے گا، اس لیے واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے خود صلاۃ کے معنی قرآن میں کہیں دعا کے ہیں کہیں نماز کے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو اب یہ الگ الگ یا آرڈر اقیمو قیام صلو نماز پڑھو. آخر جب آیا جب اللہ آرڈر دے گا تو کیا ہر آرڈر میں واجب ہو جائے گی اللہ کی بات یا نہیں ہوگی؟ یہ ہم کیسے سمجھیں؟ جہاں آرڈر دیا اللہ کا آرڈر کرو یہ کام، اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو. فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو. وضو کی آیت ہے 6 پارہ سورہ مائدہ. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وغیرہ. اپنے ہاتھوں، یہی اہل سنت اور اس میں یہی اختلاف ہے کہ ہم لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں سے وہی گرامیٹک اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. یعنی یہاں سے مسا کرو، وہ پورا اپنے اس پر دھونا
مراد لیتے ہیں الگ الگ. اب یہ جو بحث ہوگی کہ آخر آرڈر کا صیغہ ہے تو واجب ہوگا, اللہ آرڈر دے گا, یا آرڈر میں بعض جگہ واجب بعض جگہ سنت, یہ لفظ الگ الگ, یا نماز سے کہ ہر جگہ صلاۃ سے نماز مراد ہے. یہ پوری بحث اصول فقہ میں لمبی چوڑی ہوتی ہے, بہت ڈیپ, کب واجب ملے گا کب نہیں ملے گا, کس بات سے کیا کہ سب سے زیادہ دنیا کا سب سے گہرا علم ہے. واقعہ آپ کو جگانے کے لیے سنا دوں, جگانے کا مطلب کوئی مذاق کی بات نہیں کہ مطلب ایک یہودی تھا جو جاسوس بن کر قم میں پہنچا اور غالباً آگے بنو جردی رحمہ کے کسی کا درس سن رہا تھا اصول فقہ کا, تو اس نے کہا, جاسوس تھا نا, تو اس نے کہا خود کھڑے ہو کر سنتے سنتے اس کا دماغ کہ یہ آدمی یا تو پاگل ہو جائے گا یا بہرا ہو جائے گا, ورنہ اتنا سوچنے والا آدمی جو ہے وہ نارمل نہیں رہ سکتا. یہی ہوا کہ پاگل ہونے کا تو ہمارے مرجع کے لیے سوال نہیں, ہاں آخر میں کان ان کا وہ ہو گیا تھا. تو یہ ہوتا ہے رسول 7 علم کم سے کم یہ میں نے بتائے آپ کے سامنے. اور ہم لوگوں کو جو اپنے لیے اردو اگر ہندیا سے آئے تو اردو پڑھیے, اور چونکہ ایران میں پڑھنا تھا فارسی, یہ علم نہیں کہلاتے, یہ ہمارے کیا ضمنی علم کہلاتے ہیں, یعنی جو علم میں ہیلپ کرتے ہیں ہمارے. یہ اتنے علم پڑھنے کے بعد ایک آدمی اس قابل بنتا ہے کم سے کم 7 ورنہ 9 علوم پڑھنے کے بعد. تھوڑے سی ہیلپ پڑھتے ہیں, ستارہ چاند یہ سب بھی تھوڑا پڑھایا جاتا ہے تاکہ چاند ماں کے بارے میں معلومات ہو. سائنس سے تھوڑی آسانیاں ہو گئی, سائنس سے ان میں کیا مدد ہے یہ دوسرے میں آئے گا. صرف ابھی آپ کو میں الف بے سے لے کے اور مرجع تک جلدی سے پہنچا دوں گا, تھوڑا سا وقت آپ کا لگے گا, لیکن چونکہ آپ کا ذہن جو دماغ میں بنا ہے رمضان میں وہ خراب نہ ہونے پائے. خراب مطلب یہ ہے کہ درد نہ والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے علم جو پڑھ لے گا, عربی زبان پڑھے گا, علم تفسیر, علم حدیث, علم رجال, منطق, فلسفہ, علم اصول فقہ, اتنے علم کو جو پڑھ لے گا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے علم نکال سکے. ابھی اس قابل ہوا. اب مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کے معنی کوشش کرنے والا, اس سے آپ جد و جہد اجتہاد. اس لیے کہ ہم کو اس وقت ہمارے سامنے معصوم جب نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لے کے نہیں آئے. 100% ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہو سکتا. ہمارے کیا گمان غالب پر اجتہاد ہوتا ہے کہ زیادہ تر خیال کہتا ہے کہ یہی ہوگا. یقین کیا پتہ نہیں کہ اللہ کو وہاں کیا معصوم کیا چاہتے ہیں, اس لیے ہم تو اس میں سے, اور ہر حکم واضح نہیں. قرآن کی آیتیں 2 طریقے کی, ایک محکم ایک متشابہ. محکم آیت وہ ہے جس میں کھلا ہوا حکم موجود ہے, شراب حرام ہے کھلا حکم ہے, یہ محکم آیت. جوا حرام ہے کھلی آیت ہے, انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان, یعنی بالکل کھلی کھلی سامنے کی آیت, اس کو کہتے ہیں محکم آیت. متشابہ وہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی اندر پوشیدہ ہوتا ہے, غور و فکر کر کے تانا بانا جوڑ کے یہاں سے وہاں حدیث سے نکالنا پڑتا ہے, اسے کہتے ہیں آیت متشابہ. پھر اس کو یہی نہیں والا معلوم ہے کہ پورا حکم معلوم کر لیا, یہی نہیں معلوم کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, اس لیے علم قرآن ضروری ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی پیغمبر اکرم کے دور میں حکم آیا تھا, دوسری آیت نے آ کے اسے کاٹ دیا. مثلا قرآن کی آیت ہے الزانی لا ينکح الا زانی, یعنی اگر کوئی کسی سے زنا کر لے تو اب دونوں کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو اسی کا ہوگا جس نے ایک دوسرے سے زنا کیا ہے. قرآن کی آیت. اب کوئی آدمی سے دیکھے کہ نہیں ہو سکتا, کھلا ہوا قرآن کا حکم ہے, محکم آیت نظر آ رہی ہے نا بھائی, اس میں کوئی شبہ کا سوال نہیں. اب دوسری آیت سے معلوم ہوا ہے نا, تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ آیت ایک دور کے لیے تھی, منسوخ ہو چکی. یہ ایک مسئلہ تھا کبھی پیغمبر سے پہلے جمع بین الاختین کا, یعنی آدمی 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا. یہ ہماری کا مسئلہ ہے نا بھائی, جو عورتیں حرام ہیں سے ماں سے نہیں کر سکتا, بہن سے نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے یعنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا بیوی کی موجودگی میں. لفظ نہ بھول جائیے گا, لوگ آدھا نقل کرتے ہیں, بڑی پریشانی. یعنی جیسے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کر لے. ہاں یہ ہے کہ خدا نہ خاصا ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مطلب ایک بہن سے شادی کی تھی, وہ مر گئی, تو دوسری چاہے وہ کنواری ہو چاہے بیوہ, پھر آدمی سالی سے شادی کر لے. اس میں ایک وقت میں جمع بین الاختین میں 2 بہنوں سے نہیں کر سکتا. الا ما قد سلف کبیرہ ہوگا. بہت سے احکام بھی منسوخ ہوئے جو رسول اللہ سے پہلے تھے اللہ کی طرف سے, وہ پیغمبر نے اسے منسوخ کیے, ان کے دور میں منسوخ ہوئے. یہ سب معلومات الگ الگ ہوتی ہیں. اب جو آدمی اس علم کو پڑھ لیتا ہے تو اب وہ چاہے پڑھ کے تقلید کر لے. بہت سے لوگ یہ سب پڑھ کے بھی تقلید کرتے ہیں, پھر ہم نے علم سب حاصل کر لیا, اب ہم اجتہاد نہیں, خود مسئلہ نہیں نکالیں گے, تقلیدی کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے آغا مطہری خود تھے, ان کا آیت اللہ لکھا جاتا ہے نا, پھر آغا مطہری کا نام آپ نے سنا ہے, بڑے عالم تھے لیکن خود مرجع تھوڑی تھے. انہوں نے علم پڑھ لیا, دوسری لائن میں آ گئے, کتاب دوسری لائن میں کتاب لکھنے لگے عقیدے وغیرہ پہ, جس پہ بھی ہو. سمجھ رہے ہیں نہیں بات؟ ایسے بہت سے علماء جنہوں نے وہاں تک آ کے چھوڑ دیا, ہندوستان میں بھی تھے, پاکستان میں بھی تھے, اور ہے ابھی پاکستان میں, ہندوستان میں اور ایران کے اندر.
اب جب آدمی ریسرچ کرنے لگا تھا لیکن اسے مجتہد نہیں کرتے ہم لوگ جو اب ہماری کیا فی الحال ایک چیز حالات کے مطابق بن جاتی ہے، جیسے آپ ہمیں مجتہد نہیں دیتے کبھی کبھی، میں منع کرتا ہوں، اس مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عالم کے امامہ خواہ پہنتا ہے آپ اسے مجتہد کہہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہنے کی غرض نہیں ہے، لیکن جیسے علامہ، اب تو علامہ تو اس طریقے سے بٹ رہا ہے کہ حصہ بھی نہیں بٹتا۔ ایک صاحب مجھ سے کہا میں مسقط نیا اترا، بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں مولانا بہت خوش ہوتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں آپ کو فلاں جگہ بلاؤں گا فلاں جگہ، کچھ لوگ بیچارے محبت میں کہتے ہیں میں غلط خیال کیوں کروں، ہم آپ کو پاکستان بلائیں گے، آپ پاکستان آئیے، وہاں کے پر رکھ مجلس پڑھوائیں گے، بہت اچھی چاہتے ہیں۔ اب ان سے کہا بھائی میں پاکستان نہیں آؤں، کہنے کیوں؟ میں نے کہا بھائی اس لیے کہ ہماری آغائے خوئی آغائے خمینی کہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اپنے کو علامہ لکھواتا، ہماری پوری تاریخ میں ایک علامہ ہلی کے علاوہ کسی کی، چونکہ پہلے مجتہد اجتہاد کو تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ دوسرے کو علامہ لکھے، بڑی مشکل سے لکھا گیا تو علامہ مجلسی کو لکھا گیا، لیکن علامہ ہلی کے لیے میں جاؤں گا تمہاری مجھے علامہ لکھ دو گے، میری بے عزتی ہوگی، کوئی عزت تھوڑی ملے گی، علماء کہیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے اپنے کو علامہ لکھنا، تو آج تو علامہ سب کو لکھایا گا نا علامہ علامہ علامہ، خیر ٹھیک ہے وہ عام ہو جائے کوئی حرج نہیں، اس کا آپ کوئی مذاق نہ سمجھیں، لیکن بھائی ہماری یہ عوام کی زبان الگ ہوتی ہے، علماء کی زبان الگ ہوتی ہے، ہم اس کو چاہ لیتے ہیں، تو یہ ہوا۔ اب مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کا مطلب جو اجتہاد کرے، فقہ میں آپ جو ایک مسئلے میں بھی اجتہاد کر لے، یہاں سے جو جہاں اجتہاد کرے گا تقلید اس پہ آٹومیٹک حرام ہو جائے گا، دیکھیے آپ کا دل خود بولے گا، جہاں جس مسئلے پہ آدمی اجتہاد کرتا ہے جیسے ہی ویسی تقلید اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا کوئی آدمی نے خود اتنے علم جو میں نے بیان کیے پڑھ لیے، اور اس کے بعد اس نے مثلا صرف ایک سجدے پر یا نماز کے اوپر تحقیق کر کے اجتہاد کر لیا، قرآن اور حدیث سے سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب بتائیے جو آدمی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے سمجھ لے آٹومیٹکلی پھر دوسرے کی قول پر کیوں بھروسہ کرے؟ سیدھی سی بات ہے نا، جب قرآن اور حدیث سے سمجھ رہا ہے پھر دوسرے کی بات پہ کیوں جا رہا ہے؟ تو جسے جیسے آدمی اجتہاد کرتا جاتا ہے جس مسئلے میں اس کا تقلید حرام ہوتی جاتی ہے، نماز پہ کر لے گا نماز حرام، روزے پہ کر لے گا روزہ حرام، اور خود وہ ڈائریکٹ جو سب پر کر لے، ایک پر کر لے تو وہ مجتہد ہے، یعنی اس نے اجتہاد کیا، خالی سجدے پہ کر لے، خالی رکوع پہ اجتہاد کر لے، وہ مجتہد ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مجتہد متجزی، جز کے معنی متجزی جز سے ہے، یعنی اس نے کل پر نہیں کیا ہے، جز پر اجتہاد کیا ہے۔ اور جو چاہے نہ کرے، جو سب پر اجتہاد چاہے نہ کرے، دو تین پر کرے، مگر اس کا علم اتنا ہے کہ چاہے تو سب پر کر سکتا ہے۔ بھائی کوئی نیا مسئلہ اگر آج سائنس کی وجہ سے نکل آئے تو کیا وہ آگاہ سیستانی کو تھوڑی معلوم ہوگا کہ کیا نیا مسئلہ نہیں آ گیا، اب جب آپ بھیجیں گے تو اس پر تحقیق کریں گے، ممکن ہے سائنس کو بنانے، مطلب ان میں صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے۔ بھائی کسی ڈاکٹر کو اپنی کتاب MBBS سے لے کر یہاں کے 20 سال کا کورس یاد نہیں ہوتا نا، 20 سال کا کورس پڑھنے کے بعد ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے بعد مرض کو سمجھ لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی آدمی کسی کے سینے پر ہاتھ رکھنے، ہارٹ والا سینے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی ہے کہ 5 سال سے کورس ہو رہا ہے میں نے یہ پڑھا تھا یہ پڑھا تھا، نہیں، اس میں ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ رکھا اور سمجھ لیا، مریض دیکھا اور سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے جو اس میں صلاحیت اجتہاد پیدا ہو جاتی ہے ہر مسئلے کے لیے، اس کو ہمارے کیا عالم کہا جاتا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد عالم بنتا کیسے، یہ پوائنٹ رہ گیا۔ آپ تھوڑی دیر آج آپ کو زحمت تھوڑی سی ہوگی کہ آپ سنیں، آپ دیر پڑھا رہے تاکہ آپ کو اب عالم کیسے بنتا ہے، مل کے آپ ایک سلوات بھیج دیں، لیکن یہ ہمارے ہونے کا نتیجہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ نواب پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، لیکن سب جو پریشانی کی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ماتم کے لیے آ رہے ہیں، وہ ماتم کیے تو ماتم ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دوسری چیز سے مطلب نہیں ہے، جو نماز والے وہ اس کا یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں ہوتی ہیں جہالت کی بنا پر، یہ سب باتیں جہالت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کا ذہن بنتا ہے، جن کو نہ بننا ہو اس کے اوپر اتنا نہیں، جن کو بننا ہے وہ یہ سب باتیں معلوم۔ اب وہ آدمی جب یہ سب پڑھ لیتا ہے، ابھی وہ اجتہاد نہیں کرتا، یہ سن لیجیے آپ اپنے گھر میں 1-2 پکڑ لے۔ اب وہ قم میں یا نجف اشرف میں اب تک تو وہ کتاب پڑھتا ہے، اور جو کر رہے ہیں اب تک وہ کتاب پڑھتا ہے، فلسفہ منطق ہو جاتا ہے۔ اب وہ اجتہاد جو کرتا ہے، ریسرچ، کہ اس نے کیسے یہ سمجھا، خود اس کی ہمت کیسے پڑی اتنی بڑی کہ وہ خود سمجھ لے کہ نماز میں حدیث میں کیسے ہے، قرآن میں کیسے ہے، آغا سیستانی نے ایسی ہمت کیسے کی، آغا قید رحمان سے ہمت کیسے کی، یا فلاں نے ایسی ہمت کیسے کی، یا کیسے اتنی بڑی ہمت پڑ گئی، کیا ثبوت ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسے ہی لکھ دے، ایسے ہی لکھ دے، تو اس مسائل چھاپنے میں کیا رکھا ہے، خالی نام چینج کر دوسری چھپائی، آغا سیستانی کا نام کاٹا، آخری تالی حسین لکھ دیا، چھپا کے بانٹ دیا، کیا پتا؟ ایسا ہو ہی سکتا ہے نا بھائی، آپ ناول کر رہے ہیں اس پر،
ہو سکتا ہے نہیں. اب اس کے بعد ہوتا ہے یہ درس خارج جو آپ لفظ سنتے ہیں, یہ سب سے ہماری کیا اہم چیز ہوتی ہے. درس خارج آپ تم وغیرہ میں جائے, کوئی آپ بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں, جو ہمارے سب سے ہائی لیول کا ہے نا, جس میں وہ بیٹھتے ہیں لوگ جو مجتہد گریڈ کے ہوتے ہیں, اس میں آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ ہوتا ہے مسجد میں. اب اسے خارج اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی قید سے, کلاس سے, حاضری سے, کتاب سے سب سے خارج ہو گیا, کیونکہ اس کے بہت سی وجوہ اس نے کی ہوئی ہے. اب وہ مسجد میں ہوتا ہے, آپ جائیں گے وہاں پر مسجد اعظم ہے قم کے اندر, مسجد جمکران ہے, ان مسجدوں کے اندر وہ مجتہد جب مرجع بن جاتا ہے, بننے کے قریب ہوتا ہے, تو وہ منبر پر بیٹھتا ہے اور تمام جو بھی چاہے آ کے بیٹھ جائے وہ لوگ بیٹھتے ہیں. سامنے پورا مجمع ہوتا ہے 2000-3000 طلاب, اور وہ اس میں آ کے اب درس دیتا ہے کہ آخر قرآن اور مثلا اعلیٰ حکیم نے شروع کیا ہے مسئلہ جو ان کے دور سے شروع ہوا, میں مثال دے رہا ہوں, اس کے پہلے نہیں تھا یہ مسئلہ کہ بھائی میں نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی کے ہاتھ کھانا جائز ہے, پاک ہے, تو کیا یوں تھوڑی کہہ دیا. اب وہ اپنی حدیثیں پیش کر رہے ہیں, قرآن پیش کر رہے ہیں, واقعات پیش کر رہے ہیں, دلیلیں دے رہے ہیں. تو قرآن, حدیث, اجماع, عقل, 4 چیزوں پر ہمارے کیا اجتہاد ہوتا ہے. یہ کس کی کیا تعریف ہے بعد میں چلو وقت. اب وہ اس پر جا کے بولتے ہیں, اب اس میں ایک سے اب وہ لفظ کوئی دوسرا نہیں مل رہا ہے, میں ایسے لفظ نمبر نہیں استعمال کرتا گھٹیا, لیکن گھا یہ بھی کوئی اتنا گھا قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, گھا, وہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں, ہمت نہیں کہ بولے تقلید. بھائی میں جانتا ہوں کہ بھائی تقلید جو ہے وہ مجتہد کی نہیں عالم کی ہوگی. مثلا مثال کے طور پر یا چاند ایک جگہ ہو گیا دنیا میں ہو جائے گا. اب وہ منبر پر 1 مہینہ بولتا ہے, اس پر 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پڑھتا ہے. درس خارج سے پہلے اگر کوئی روزانہ 4 گھنٹہ کم سے کم مطالعہ کرتے تھے ان کے لیے لگاتار. درس خارج ہمارے جیسے نہیں تھے کہ جمعرات کیا ہے جسے کیسا پڑھا کے بیٹھے, 4 گھنٹہ ان کے لیے مشہور تھا, کم سے کم ڈیلی وہ تو ان کا تھا کہ 4 گھنٹہ درس خارج سے پہلے پڑھ کے تب منبر پر آتے تھے. اب بیٹھ کر بول رہے ہیں 1 مہینہ نماز کے اوپر, 1 مہینہ روزے پر. اب جب وہ بولتے ہیں تو اس میں سب کو اختیار ہوتا ہے کہ جو چاہے ان کے اعتراض کر دے. آپ نے یہ بات کیسے کہی, ابھی تو مثلا اعتراض کیسا ہوگا, آپ نے تو یہ کہا کہ حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک بار فرمایا تھا, مثلا مثال دے رہا ہوں, ہے نہیں کہ یہودی کیا کھا سکتے ہیں. ایک آدمی کی کھڑے ہوئے فوراً کہہ دے گا آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ فرمایا تھا, مگر یہ حدیث فلاں کتاب میں معتبر نہیں ہے. آپ نے جس کتاب میں دیکھا ہے وہ الگ ہے, فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ معتبر نہیں ہے, اس لیے ڈاؤٹ فل حدیث ہو گئی, اور پھر کل لوگ مطالعہ کر کے آئے. یہ ہوتا ہے, اس طریقے کے اعتراض ہوتے ہیں ایسے ایسے. جو چیز وہ لے کے آتے ہیں نیچے فوراً لوگ کھڑے ہو گئے, تو اس میں لوگ ٹیپ ریکارڈر کیسٹ لیے بیٹھے رہتے ہیں خم میں, اور اس کی کیسٹ لکھتے ہیں. تو اس طریقے کے اس پر اعتراضات ہوتے ہیں, اور وہ اس کا جواب دیتا ہے, باقاعدہ کمیونیکیشن رہتا ہے اس کے اندر. اب اس کے اندر سے آخر جب امام موجود نہیں ہے تو ہمارے کیا مرجع جب سب سے بڑا ہے تو اسے کون آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ مرجع ہے. ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, امام موجود نہیں کون کرے, وہ سب سے بڑا وہ خود ہے, اپنی وجہ چاہے بن جائے تو کون کرتا ہے. اسی لیے وہ کہلاتے ہیں اہل خبرہ. میں نے کہا تھا اہل خبرہ یعنی خبر دینے والے. خبر دینے والے کون, ایک آدمی یہاں آئے گا وہ مولانا فارغ صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں, تو ہمارے اہل خبرہ کون ہے. اللہ صاحب نہیں معلوم, اتنے 3 سال سے جتنے دن سے بھی ہوا بھائی, اتنے دن سے الحمدللہ نماز پڑھا رہے ہیں. اچھا عید کی نماز یہ پڑھاتے ہیں. ہمارے 12 سال سے ملے گئے مولانا صاحب کیا لڑکیوں کے ساتھ ہے الحمدللہ, خود کیسے آپ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیسے مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک کوئی بات نہیں. یعنی اہل خبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خبروں کو دیکھ کر اس نے نتیجہ نکال لیا کہ مولانا نماز پڑھنے قابل ہے. اسی طریقے سے واحد ہمارے کیا شیعوں کا یہ سسٹم ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں جو پڑھتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال تک, کم سے کم 40 سال کی 50 سال کی عمر میں آدمی مرجع بنتا ہے, تو وہ جو اس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں, اس کے کردار کو دیکھتے ہیں, اس کے علم کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور جب اس کا درس خارج سنتے ہیں اور جب وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ اپنے علم کا بلڈوزر چلا چلا کے سب کو کم کرتا ہے, تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہم سے بڑا ہے. تو وہ مجتہدین جو نیچے اٹھا کر تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا یہ عالم ہے, تب جا کر وہ مرجع اور عالم ہمارے کیا بنتا ہے. سلام دیجیے. بھائی 15-20 ہزار طالب علموں میں قوم کے مجتہدوں میں ایک 10-12 کیوں نکلتے ہیں, ہمت نہیں پڑتی سے. وہ بھائی خود آیت اللہ خامنئی اللہ ان کی صاحب سلامت رکھے 85 آدمی کی ان کی گورنمنٹ کی الگ کمیٹی جس کا کام ہی ہے ان کی عظمت. 85 آدمی وہ اہل خبرہ کی کمیٹی کہلاتی جو ان کو دیکھا کرتی ہے, اور اس کے وہ فوراً جہاں وہ یہ کہہ دے گی یہ اس قابل نہیں ہے, فوراً گدی سے ہٹا دی جائے. وہ جو فرمایا
اس طریقے سے آگے آپ غور کیجئے، جب ہم بغیر اتنے ٹھوس علم کے ایک خطا کرنے والے انسان کو اپنا رہبر نہیں مان سکتے، تو آپ بتائیے کہ ہم کلی اللہ کا نائب کیسے کسی خطا کار کو مان سکتے؟ صلوات یہ ہوتا ہے مجتہد متجزی، مجتہد کلی، اور اس کے بعد عالم۔ مرجع کے معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یہ ایک الگ مرجع کو ضرور نہیں، مرجع معنی رجوع کرنا، مرجع تقریباً استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خدا کی طرف سے کسی کو وہ مل گیا، پبلک اسی کی طرف چلی گئی۔ اب یہ خدا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف، جس کو مولا چاہتے ہیں اس میں سے اس کا خود ایسے سسٹم حالات بن جاتے ہیں کہ وہی آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل مرجع آغا سلطانی آغا خان نہیں ہے، خود ان کے گریڈ کے 100 آدمی تقریباً ہمارے خود کو نجف کے اندر ایسی بات نہیں کہ ان کے جیسا قابل کوئی نہیں ہے، تو اپنے نہیں آگے بڑھتے، اس کو کوئی شہرت تھوڑی چاہیے ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے مرجع عالم مجتہد۔ چونکہ ہمارے جو باتیں اب ہمارے یہ ذاکر ہے، یہ عالم ہے، یہ سب باتیں غیر ضروری ہیں۔ جو آپ ہماری بات سنتے ہیں نا، کوئی کسی کو پڑھا تو نہیں رہے عالموں کو، آپ کو تو معلوم تھا کہ آپ ان افواہوں کا شکار نہ ہوں بھائی ذاکر عالم کیا چیز ہے۔ بہت سے لوگ عالم بھی ہوتے ہیں، ذاکر جو ہماری کیا مجلس پڑھتا ہے ہندوستان پاکستان میں سے ذاکر کہتے ہیں، لیکن اب کبھی کبھی کچھ لوگ ذاکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھائی کسی کتاب پڑھ لی، رٹ لی، مجلسوں کی کتاب دیکھ لی، تفسیر نکال لی، اردو آتی ہے، اردو میں پڑھنا ہے، دیکھا اور نقل کر دیا، بس وہی سے حد تک رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فیکٹری کے اونر ہیں، چپ چاپ سے دکان میں مال لائیں اور سپلائی کرتے ہیں۔ کوئی مال لے کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فیکٹری کا اونر ہوں، میں فیکٹری پہ اعتراض کر سکتا، اس میں کیا اس بات کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ اگر کوئی کیمرہ خراب ہو جائے نیشنل پیناسونک کا یا سونیوں کا یا سینیوں کا ویڈیو خراب ہو جائے آپ کا، تو کیا آپ اسی دکاندار سے کہیں گے؟ دکاندار سے کہیں گے، دکاندار کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کو بھیجے گا، تم نہیں بھیجا، دکاندار نہیں کھول کے ٹھیک کر سکتا، اور جانتا بھی نہ ہو سکتا کہ میں کہنا اس کا یہ ہے کہ مال منگائے نیشنل پیناسونک سے اور آپ کو سپلائی کر دخالت کرے گا تو اور خراب کر دے گا۔ اس طریقے سے جو آدمی نقل کر کے پڑھتا ہے اس کو جتنی اس کی حد ہے اور اپنی حد کو سمجھے، آگے اسے دخل دینے کا کوئی رائٹ نہیں پہنچتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اتنی تقریریں ماتم کے اوپر کی، آپ ہے نا زنجیر کے ماتم پہ، قما کے ماتم پہ اتنی، لیکن آپ یہ نہیں کہ الحمدللہ مولا کرم آپ نے کبھی نہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ جناب وہ ایسے قدیم داس توڑے اس لیے ہم زنجیر لگاتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے؟ ثانیہ زہرا نے 24 مہینے میں سر مارا، اس لیے آپ نے کبھی الحمدللہ اس فقیر کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کبھی۔ میں کیوں؟ اس لیے اگر میں حدیث پیش کروں، یہ حدیث ہوئی نا بھائی، ویسے کرنے کا واقعہ حدیث ہوا، صحابی کا عمل ہوا، تو اس کا مطلب میں اجتہاد کر رہا ہوں۔ اگر میں حدیث اور قرآن سے ثابت کروں تو اجتہاد کر رہا ہوں، جب اجتہاد کر رہا ہوں تو مجتہد ہو جاؤں گا۔ جب مجتہد کی گریڈ کروں تو مجھے اجتہاد کرنے کا رائٹ کیا پہنچتا ہے؟ اس لیے آپ سب لوگ سننے والے مسافر 50 تک سنی ہوں گی، یہی بات بولیں گے الحمدللہ آپ نے کبھی نہیں سنا، میں یہ کہوں کہ یہ بات ہے، وہی کرا کیسی کہوں، حدیث کیسے، یا قرآن میں یہ ہے کہ کام کرو، وہی بات ہے، میں نے کہا قرآن میں یہ ہے نا، تو اجتہاد ہو جاتا ہے حدیث و قرآن۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کبھی لائن ایک آ جاتی ہے ایک پر، بہت سے عالم بھی ہوتے ہیں، ذاکر بھی ہو جاتے ہیں، فیصلہ سے پڑھ کے آئے۔ اب یہاں چونکہ ہمارا میڈیا یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے تو کوئی ضروری کہ ذاکر لگ سکتے، کچھ لوگ عالم نہیں ہوتے، یعنی عالم کا مطلب اس طریقے سے عالم جو دریا لے کے آ جائے وہ چاہے نہیں کہ وہ آپ کے ذاکر ان کا کام سے پیغام۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجتہد بھی ہوتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے آپ کے سامنے، اس کی مثال بھی ہندوستان سے لے کے پاکستان میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو ذاکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ آپ کی ہدایت کا ہے کہ وہ عالم بھی ہیں اور ذاکر بھی، ان کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کی نظر میں یہ امامہ پہلے کیسے ذاکر کرتے ہیں لوگ، اجے فیصلہ سے جو آئے ہیں ان سے آئے پڑھتے کہ نہیں پہلے سے پڑھتے، دونوں یہ نہیں کہ الگ الگ ہیں، دونوں ایک ہی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بس اس لیے کہ تو اس طریقے سے ہمارے آپ سمجھیے کسی عالم کہتے ہیں، کسی وہ کہتے ہیں، کسی مرجع کہتے ہیں۔ اب بھائی آدمی اب نماز پڑھانے کے لیے شرائط لوگ اثر کہتے ہیں، نماز کوئی پڑھا سکتا ہے الگ بات ہے، لیکن نماز جو پڑھانا توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے شرائط تعلیم پڑھا سکتا ہے، اس میں یہ ہے کبھی ضرورت پڑ جائے یا گھر کے اندر 4 آدمی جماعت کا ثواب لے سکتے ہیں، لیکن جو مستقل پیش نماز بنتا ہے وہ صرف نماز نہیں پڑھاتا۔ میں صرف آپ کو نماز تو میری ڈیوٹی بھی آتی ہے تھوڑی ہے، جو ٹیلی فون آتے ہیں وہ بھی تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس کا کام تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے احکام کو درست کرتا ہے، اس لیے نماز پڑھانا ایک اور ہے اور پیش نماز بننا ایک الگ بات یہاں ختم کرنا۔ آپ سمجھ گیا کہ پورا 6 ماہ تک جاتا ہے گھر سے خارج تک، شروع سے آخر تک۔ اب یہ کہ ہندوستان میں بھی ایسے مدرسے ہیں جسے ہم نے پڑھا ہے، 18 سال کا کورس ہے وہاں کے اوپر مدرسے نازنیہ کا، سلطان المدارس کیسی 17-18 سال کا کورس ہے، 18 سال لگاتا ہے وہ کورس آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پہلے کرنا 4 سال تک اردو فارسی ہوتی ہے، ذہن بچے کم وقت میں کر لیتے ہیں، تو وہاں بھی آدمی مجتہد بنتا ہے، بن سکتا ہے اور بنے ہیں اور آج بنتے ہیں۔
ضرور نہیں کہ کوئی آدمی قم جائے یا عراق جائے یا کہیں شام جائے، کوئی ضرور نہیں. وہاں بھی علی بے سے لے کے آخر تک پڑھائی ہوتی، یہاں بھی ہوتی ہے. وجہ آدمی یہاں بھی مستعد بنتے تھے، بنتے ہیں، اب بن رہے. یہاں بھی بنے کہ پڑھانے والے نہیں یا پڑھنے والے نہیں ہیں. پاکستان کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہاں ایسے پڑھانے والے ہیں جو مستعد بنا سکتے ہیں، اتنا پتہ ہے. مدرسوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. ہندوستان میں ویسے مدرسے ہیں الحمدللہ. بات یہاں تک ہے. اس لیے یہ علوم عالم محمد ہے، علم کی ایک اتنی اہمیت ہے کہ آخر ہمارا مذہب اتنا بڑا مذہب ہے. اور بس وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ آپ نے. اس لیے اتنا بڑا یہ مذہب ہے کہ آپ غور کیجیے کہ امام نے کیا فرمایا. دیکھیے غور کیجیے کہ اس میں سارا علم بیکار ہے. یہ میں نے بات کی صرف فروع دین کی آپ کے سامنے. اصول دین میں تقلید حرام ہے، تو پھر انشاءاللہ کروں گا. فروع دین کی بات کی. اب اسی لیے امام نے جب اپنے دوست میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ دوست معمولی لفظ نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے؟ کیونکہ میری زندگی اسی میں گزری. میں نے بڑے دوست بنائے، بڑے دوست ہوئے، ہر قسم کے دوست، ہر لائن سے بارے میں کوئی مطلب بری لائن کے. یعنی انگلش میں آکسفورڈ تک پڑھے ہوئے میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، یہاں تک پڑھے ہوئے امریکہ تک بھی دوست ہیں جو بچپن میں والد صاحب کے ساتھ چھوڑ جاتے وہ آیا کرتے تھے. اور عالم لائن میں ہمارے دوست ہیں الحمدللہ میرے ساتھ پڑھے ہوئے. آپ کی طرح سے 14-15 ساتھی لوگ ماشاءاللہ سب کے سب قاعدے کی لائن میں. لیکن یہ دوست ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ آج مجھے دوست یاد آتے ہیں میرے تو میرا اپنا گھر بھول جاتا ہے. اپنے دوستوں میں ایک لفظ جو انسان جانتا ہے جو دوستی کرتا ہے. دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے امام سے یہ پوچھا، مولا علی سے، یہ بتائیے کہ یا کسی اور امام سے کہ دوست بہتر ہے کہ رشتہ دار؟ امام نے کہا سب سے بہتر ہے کہ رشتہ دار کو دوست بنا لو. سب سے بہتر یہ ہے کہ رشتہ دار دوست بن جائے. اور جو فرمایا آپ نے کبھی کبھی لوگ بھائی بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، سگے بھائی بھی ہیں، دوست کی طرح بھی. یہ الگ الگ موضوع. اب مجھ کو مسائل پانا تھا تو دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل برابر ہو. کہا کہ اگر جیب میں دوست ہاتھ ڈال دے تو دل پاسا نہ پڑے. اب سوچیے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر اکرم کو اللہ نے دوست کہا، لیکن پیغمبر نے کسی کو دوست نہیں کہا. شان سرکار دو عالم. اور جس کے لیے کہا پیغمبر نے کہ حسین منی والا من حسین، وہ اگر کسی کو دوست کا لفظ یاد کر لے تو اس کی کتنی عظمت ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حبیب کی عظمت کتنی ہے اور حبیب کتنی عظمت کے مالک ہے اللہ اکبر. کہ حبیب کے ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. پیغمبر اکرم اس مدرسے کے اندر گئے اور جانے کے بعد کیا دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے. آپ نے معلم سے پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا؟ کہا اس کا جو ہے میموری اس کی کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، اس لیے اس نے اسے چھڑی لگا دی تھی. پیغمبر اکرم نے سر کو ان کے ہاتھ پھیرا. وہ معلوم ہے کون تھے؟ وہ حبیب نے مظاہر تھے. پیغمبر نے کہا کہ دیکھو آپ اس کو کبھی چھڑیاں لگانا، ہاتھ سے اس کا حافظہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو حبیب کو ایک معلم نے چھڑی لگا دی تو آپ برداشت نہیں کر سکے کہ حبیب کو ایک چھڑی لگ جائے. لیکن حبیب کی میت رہ کے گھر کے اوپر تڑپ کے رہی ہوگی. جب رسول کے گھرانے والوں کو تعزیانے پر تعزیے لگائے جا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کو کل میرا اتنا خیال تھا، آج آپ کے گھرانے والوں کا یہ عالم ہے. تو غور کیجیے کہ حبیب کو کیا لکھا. امام نے لکھا کہ یہ میرا دوست ہے. اور دوست بھی لفظ استعمال کیا کہ بات کا دوست ہے. یہ نہیں کہا بڑھاپے میں جوانی کا دوست ہے. حبیب میرا بچپن کا دوست ہے. اللہ اکبر. حبیب کو حسین نے بچپن کا دوست کا. اسی لیے روایتوں میں یہ جب ایک مرتبہ امام نماز پڑھ رہے کسی نے گستاخی کی اور گستاخی کے بعد حبیب نکلتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں امام پوچھتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے؟ کہا نہیں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. نماز پڑھوں گا لیکن میں پیغمبر کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا. دیکھیے یہ پیغمبر مولا کیا فرماتے ہیں، یہ رجل فقیہ ہے. خط میں یہ لکھا تھا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ. یہ فقیہ کی اہمیت ہوتی ہے کہ حسین جب اپنے دوست کو بھی خطاب دیتے ہیں تو فقیہ کے خطاب دیتے ہیں. اور فقیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جو عظمت معصوم کو سمجھتا رہے، عظمت معصوم کا تذکرہ کرتا رہے، وہ آدمی فقیہ ہوا کرتا ہے. بس میں اپنے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ حبیب کی کیا منزل تھی. جب حسین نے ایک ایک اسلحہ تقسیم کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یا مولا یہ آپ نے نیزہ کس کے لیے رکھ دیا ہے؟ کہ اس کا مستحق ابھی آنے والا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ حبیب ضعیف تو تھے لیکن جب حبیب آئے ہیں تو راوی یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے حسین کے لشکر کے چہرے مرجھائے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن حبیب کے آنے سے یہ طاقت ہو گئی کہ حسین کے چہرے سے لے کے سارے لشکر کے چہرے کے اوپر ہتھیاری چھائی ہوتی. اسی لیے حسین نے تو دوستوں کے بعد یاد کیا تھا جب دوستوں کی لاشوں کے درمیان بھی کھڑے تھے آواز دی تھی یا آپ تعالیٰ صفایا فرسان لہجہ. اے میرے دوستوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین کھڑا پکار رہا ہے تم جواب نہیں دیتے؟ تاریخ یہ بتاتی کہ زمین کربلا پر لاشیں بلند ہونے لگی. اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا اور ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. الہی و سیدی و مولائی لا معبود سوا اخر دعوانا ہر ایک کو تمام بلا و سلام سے محفوظ معمول رکھنا لگے.
Adam